اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صلوات سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 54 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آیہ کریمہ فیصلہ کن اور بہت بڑی الجھن سے نکالنے کی آیت ہے۔ ہزاروں سوالات کہ یہ کیوں ہوا، ایسا بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ممکن تھا کہ نبی کی رحلت کے 50 سال بعد کربلا بسی۔ تھوڑا پیچھے جائیں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی کی رحلت کے 3 دن بعد کیا ہوا۔ وہ جو سوالات کا ایک طوفان ہے، ایک لاتعداد ان سب کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک جواب اللہ نے دیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے ہم حسد کرتے ہیں ان سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اللہ نے حسد کرنے والوں کا پتہ نہیں بتایا، لیکن جن پر فضل ہوا ہے ان کی نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ خود بخود وہ روشن ہو جائیں گے جو ان کے دشمن ہیں۔ لہذا صاحبان فضل، اللہ کا کرم، اس کی عنایات، اس کی بخششیں، اس کی عطائیں جن کے اوپر ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہ اس کا پرانا طریقہ ہے، یہ اس کا ہمیشگی طریقہ ہے کہ وہ جن کی حیثیت نہیں ہے انہیں یاد نہیں کرتا۔ کما ہوا داب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو جاؤ۔ کچھ دیر کے لیے ایک ظرف تصور کیجئے جس میں دودھ بھرا ہوا ہو، مثلا اس میں آپ سکہ ڈال دیجئے، انگوٹھی ڈال دیجئے،
اور اس سکے سے پوچھئے کہ تمہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ مجھے وہ دودھ نظر آ رہا ہے، میرے آگے دودھ، میرے پیچھے دودھ، میرے دائیں دودھ، میرے بائیں دودھ، میرے سر پہ دودھ، میرے نیچے دودھ، میں دودھ میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اسے کچھ اور نظر نہیں آئے گا، اسے کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ علی میں ایسے گم ہو جاؤ کہ تمہیں علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آئے، وقت ہی نہیں ہے کسی اور پر غور کرنے۔ ذوبوا فی علی کما ہوا داب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے۔ اور جب کوئی کسی میں گم ہوگا تو گم ہونے والا چھوٹا ہے، جو جذب کر رہا ہے وہ اکبر ہے، وہ اکبر ہے۔ میری یہ مثال میں کہیں دے چکا ہوں، تکراری مثال ہے، مجھے معاف کریں گے۔ ایک ظرف فروش کے تکے پر ہم گئے، ہم نے کہا جی 6 گلاس دے دیجئے اور 1 جگ دے دیجئے۔ اس نے سامنے والی میز پہ 6 گلاس رکھ دیے اور 1 جگ رکھ دیا۔ ہمیں 1 گلاس چھوٹا نظر آیا، ہم نے کہا جی یہ گلاس چھوٹا ہے، دوسروں کے برابر جو 5 اور ہیں انہی کے برابر کا لا کے دیجئے۔ اس نے کہا نہیں یہ سب برابر ہیں، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے۔ ہم نے وہ چھوٹا گلاس 1 گلاس کے اندر ڈال دیا، وہ گلاس اندر چلا گیا۔ میں نے کہا یہ اندر جانا بتا رہا ہے کہ یہ چھوٹا ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے، تو اللہ اکبر تو سمجھ میں آتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل اللہ نام نہیں لیتا۔ اچھا جب نام لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو نام بھی لیتا ہے۔ کسی نے اعتراض کیا ہے خطبہ شقشقیہ پر، 18 اعتراض ہوئے ہیں نہج البلاغہ مخالفوں کی طرف سے نہج البلاغہ پر۔ ان سب اعتراضات کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ ہے کہ شایان شان علی ابن ابی طالب نہیں ہے کہ علی کسی پر تبصرہ کریں۔ بھائی میں آپ اہل مجلس تشریف فرما ہے، گفتگو اسی زاویے میں ہوگی، تفصیل ضرورت ہی نہیں ہے۔ شایان شان علی ابن ابی طالب نہیں ہے کہ علی کسی پہ تبصرہ کریں۔ جی شایان شان فصیح اور بلیغ اور ایک ادیب کی شان کے موافق نہیں ہے کہ وہ طویل خطبے دے، مختصر بات کرنا۔ جی الکلام خیر الکلام قل ودل، یہ محاورہ ہے نا عربی میں، کہ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر بھی ہو اور مدلل بھی ہو۔ طویل کلام فصاحت کے خلاف ہے، اور طویل بات کرنی جب پڑتی ہے بعض لوگوں کو کہ جب دلیل مضبوط نہ ہو، لہذا مختصر بات ہو اور مدلل بات ہو۔ تو جواب دیا گیا جو میں یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مختصر خطاب کیا جائے، اور نہ ہی یہ فصاحت ہے کہ نہ ہی یہ فصاحت کے خلاف ہے کہ طویل خطاب کیا جائے۔ یعنی طویل خطاب کرنا فصاحت کے خلاف نہیں ہے، اور مختصر کلام کرنا ہمیشہ عین فصاحت نہیں ہے، بلکہ موقع اور محل دیکھا جائے گا کہ یہاں طویل خطبے کی ضرورت ہے، غدیر کا میدان ہوگا، سخت دھوپ ہوگی، اور طویل خطبہ ہوگا تاکہ تاریخ بشریت میں یاد رہ جائے۔ ہمیشہ یہ ہمیشہ قاعدہ نہیں ہے کہ مختصر بات ہی فصاحت کے عین مطابق ہے، بلکہ موقع اور محل دیکھا جائے گا۔ کبھی غور فرمایا میرے بچوں نے، جوانوں نے، کہ سید رضی رحمت اللہ علیہ نے نہج البلاغہ کا نام نہج الاسلام کیوں نہیں رکھا، نہج الدین کیوں نہیں رکھا، آرٹ کے ساتھ کیوں جوڑ دیا، فن کے ساتھ کیوں جوڑ دیا علی کو؟ کچھ دیر کے لیے میرے حلیے میں ایک جملہ سن لیجئے، علی مولا کو ملاؤں میں محدود کیوں نہیں کر دیا؟ کیوں اتنا وسیع میرے مولا کے پیغام کو رکھ دیا؟ نہج البلاغہ،
نہج الاسلام، نہج القرآن، نہج الدین نام رکھ دیتے. بھائی توجہ بڑھائیں گے، شاید کوئی بات کسی کے لیے. سید رضی نے دینی تو ہے اس کے اندر، اسلام ہی تو ہے اس کے اندر، اللہ کے قرآن کی تفسیر ہی تو ہے نہج البلاغہ. بلکہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کروں نہج البلاغہ کے لیے کہ اگر نہج البلاغہ جیسی کتاب نہ ہوتی تو قرآن کی عملی تفسیر کا ثبوت نہ ہوتا. یہ عملی تفسیر ہے قرآن کی. یہ آسمانی باتیں تھیں، اس پر عمل کیسے ممکن تھا؟ یہ علی مولا نے بتایا ہے کہ اس پر عمل کیسے ممکن تھا. سید رضی نے اس کا نام دین سے جوڑ کے نہیں رکھا. اور آگے جائیے، اہل دقت بیٹھے ہیں، صاحبان اقتدار اختیار تشریف فرما ہے. بات بہت دور تک جا رہی ہے. مالک اشتر کو مصر کا گورنر بناتے ہوئے مولا علی نے جو خط لکھا، اس خط میں ایک آیت سے استفادہ نہیں کیا، ایک حدیث سے استفادہ نہیں کیا. وہ علی جو بولتا قرآن ہو، وہ قرآن کی آیت اس میں نہیں لکھ رہا. اس لیے کہ اگر علی مولا نے قرآن اور حدیث سے اس خط کو لکھا ہوتا تو ہندو کہتا میرے لیے نہیں ہے، عیسائی کہتا یہ میرے لیے نہیں لکھا گیا ہے. علی نے عقلیات اور فطریات سے گفتگو کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سید رضی نے نہج البلاغہ نام رکھا، نہج الفصاحہ بھی نہیں رکھا. فصاحت اور ہے، بلاغت اور ہے. کاظمی صاحب آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے بزرگ تشریف فرمائے. آپ جہاں ہیں جو بزرگ تشریف فرمائے، خاص طور پر ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. نہج الفصاحہ بھی نام ہے. فصاحت اور ہے، میرے بچوں جوان توجہ کریں گے، اور بلاغت اور ہے. سجے ہوئے جملے، مسجع جملے، مقفع جملے، یہ فصاحت ہے. مگر ان جملوں کو کہاں بولا جائے یہ بلاغت ہے. ہر سجا ہوا اور ہر اچھا جملہ بھی ہر جگہ نہیں بولا جاتا. ماہ مبارک رمضان ہے، دوپہر میں دسترخوان لگا کر سجے جملے بول دیجئے آپ. تو یہ عین فصاحت و بلاغت نہیں، بلکہ خلاف فصاحت و بلاغت. الفاظ کا اچھا استعمال اور محل اور موقع دیکھ کر بات کرنا، اسے بلاغت کہا جاتا ہے. علی بتائیں گے کہ کہاں کیا بولا جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مولا علی آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے راضی ہوں، ایک صلوات ہدیہ کریں. تو نام نہ لینا اور نام لینا بھی اسی انداز سے جواب دیا جائے گا کہ کہیں نام لینا ضروری ہے اور کہیں نام نہ لینا ضروری ہے. ہمیشہ نام، مثلا سورہ مبارکہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب یہ طے کیا کہ اقتلوا قالا یقولون اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا، سب کہنے لگے یوسف کو قتل کر دیتے ہیں اور کہیں دور دراز زمین پہ لے جا کے پھینک دیتے ہیں. تو قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیبات الجب. تو ایک ان میں سے بولا کہ قتل نہیں کرو، کنویں میں پھینک دو. 11 ایک طرف تھے اور ایک طرف. جی 11 نے کہا مار دو، ایک نے کہا مارو نہیں، کنویں میں پھینک دو. تو مانی اس کی گئی کہ جو ایک بول رہا تھا، تو یہ ذہن سے نکال دو کہ ایک کرے گا کیا، اکیلا کیا کر سکتا ہے. ہم اکیلے کیا کر لیں گے؟ بھائی حق بات بولو چاہے اکیلے کھڑے رہ جاؤ. لیکن پھر اللہ برکتیں ڈالتا ہے کہ یوسف مارے نہیں گئے، یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. تو یہاں نہ ان بولنے والوں کا اللہ نے نام لیا اور نہ ہی اس بولنے والے کا اللہ نے نام. مگر سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب پر پورا سورہ اتار دیا. کیا جواب دوں؟
کیا شایان شان پروردگار تھا کہ شیطان کا بار بار نام لیتا؟ وہ اللہ جس نے بہت سے نام نہیں لیے، اس نے شیطان کا نام قرآن میں لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نام لینا ضروری ہے اور کہیں نام نہ لینا ضروری ہے. اب یہ متکلم بہتر جانتا ہے کہ مجھے کہاں کیا نام لینا ہے اور کس کا نام نہیں لینا. طویل خطبوں کی بھی کوئی بحث نہیں ہے کہ طویل خطبہ خلاف فصاحت ہے اور قصیر اور مختصر گفتگو عین فصاحت ہے، عین بلاغت ہے. ایسا نہیں ہے. موقع دیکھا جائے گا، محل دیکھا جائے گا. یہاں اللہ حسد کرنے والوں کا نام نہیں لے رہا، ذکر بھی نہیں کر رہا. ایک عمومی بات، یحسدون الناس، کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. نام نہیں لے رہا. توجہ چاہوں گا. ویسے بھی ہدیہ کر رہا ہوں اہل دقت کو ایک جملہ، ویسے بھی اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کو جتنا ذلیل کیا ہے، میں ابھی مثال دوں گا، اتنا شاید ہی کسی کو ذلیل کیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں. اللہ نے اہل بیت کے سارے دشمنوں کو پھونک سے تعبیر کیا ہے. کیا بنے؟ پھونک. صلوات پڑھ لینا محمد. پھونک، ہوا پھونک. ساری طاقتیں بھی جمع کر کے لے آؤ تو تم میرے رسول کے گھرانے کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. تم انہیں اذیتیں پہنچاؤ گے، مگر میرا ارادہ ہے کہ میں واللہ متم نورہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ نور روشن رہے گا، یہ نور جلتا رہے گا. یہ اس نور کی روشنی ہی ہے کہ آج ہم مولا کے نام پہ جمع ہیں. یہ نور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روشنی ہے. یا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فقط آتینا، اب اللہ غائب کے صیغے سے حاضر کے صیغے میں آ گیا. کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اب خود کہہ رہا ہے فقط آتینا، ہم نے عطا کیا ہے. چیلنج، تحدی، روب جلال، ہم نے عطا کیا ہے. ہم نے عطا کیا ہے آل ابراہیم کو الکتاب، کتاب عطا کی ہے. ہر آسمانی کتاب کے عالم یہ ہیں. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو یہ نہ جانتے ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے یہ نہ جانتے ہو. آغوش مصطفیٰ میں آئے، آغوش مصطفیٰ میں آئے. سنی شیعہ نے لکھا ہے سرکار نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی. اور کل میں اتفاق سے تازہ ترین میرا مطالعہ کے دیکھ رہا تھا کہ جب مولا نبی نے مولا علی کے دہن مبارک میں اپنی زبان مبارک کو رکھا تو 12 جگہ سے نبی مکرم کی زبان مبارک سے، اچھا بعض چیزیں بہرحال ممبر سے گریز کرتے ہیں ہم، کیونکہ وہ جس دید اور زاویے سے منظر تھا وہ منظر کسی اور ذہنیت، اور مائک پر جب بات ہوگی تو نہ جانے کون کون سی ذہنیتیں سن رہی ہیں، تو بہت ساری چیزوں سے احتیاط بھی کرنا پڑتی ہے، نہ معلوم کون کیا سمجھے. تو 12 جگہ سے امام مولا علی علیہ السلام غذا لے رہے تھے، اور یہاں نبی مکرم کے لعاب دہن کی پہلی گھٹی، بچے کی پہلی گھٹی، آپ اور ہم کچھ بھی دیتے ہوں مگر علی کی پہلی گھٹی لعاب مصطفیٰ ہے. ماشاءاللہ. لہذا ہمیشہ فخر کیا ہے مولا نے اپنی شہادت تک مکمل زندگی میں، بارہا فخر کیا ہے. جب کسی نے مولا کے علم کی تعریف کی اور کہا یا علی آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے آپ جواب عنایت فرما دیتے ہیں، اور اتنی جلدی مشکل سوالات کے جواب عنایت فرما دیتے ہیں گویا آپ کے ہاتھ کے سامنے، آپ کی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے سوال ہیں. تو حضرت
حضرت نے فرمایا ہاذا لعاب النبی، یہ میرا علم لعاب مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب نبی نے اپنی زبان، اب مجھے یہاں علامہ اظہر حسن زیدی بھی یاد آ رہے ہیں، بزرگوں کے جو جملے ہیں وہ انہی کے ہیں۔ علامہ اظہر حسن زیدی، مولانا اظہر حسن زیدی کا ایک مشہور حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں علی اسے کہتے ہیں جسے نبی نے زبان دے دی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات نے اپنے چشمہ مبارک کو، اپنی آنکھوں کو کھولا اور پہلا دیدار نبی مکرم کا کیا، اور آغوش مصطفیٰ میں مولا نے پہلا جملہ یہ کہا یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ مولا ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا کہ آپ قرآن سنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھنے کے محمد و آل محمد۔ یہ تو مولا علی کی بات کر رہا تھا بھائی میں۔ مولا علی کے چھوٹے بیٹے امام حسین کی یہی کیفیت۔ جب امام حسن سے حضرت محمد حنفیہ نے کچھ کہا تو امام حسن نے جواب دیا ان اخ الحسین قد علمنا علما، خبردار بھائی ایسی بات نہ کرو، ہمارا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ بڑا عالم ہے۔ وَأَقْرَبُنَا مِن رسول اللہ رحمہ، اور رسول اللہ کی نسبت ہم سے زیادہ قرب رکھتا ہے۔ وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا، اور حسین ابن علی میرا بھائی ہم سب سے زیادہ بردباری، تحمل مزاجی میں ثقیل ہے۔ اس کے بعد کے دو جملے سنیں، کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق۔ امام حسن امام حسین کی تعریف کر رہے ہیں۔ حسین وہ ہے جس نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، کانا فقیہا قبل ان یخلق۔ حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے۔ اچھا پھر وہی سنگین بات ہے، پھر وہی بات ہے کہ جو مزاج میں اپنے جیسا مانتے ہیں۔ یہ کیسے اچھا یہ کیسے کا سوال وہاں اٹھے گا جب اپنے اوپر مقایسہ کریں گے۔ جب ہم اپنے اوپر مقایسہ کریں گے تو پھر سوال اٹھے گا یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ طے کر دیا کہ یہ ہم جیسے نہیں ہے، جنہیں اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہو۔ اچھا کچھ لوگوں کی آرزو ہے جی قرآن سے بات کیجئے، صلوات پڑھنے ذرا محمد والا۔ کچھ لوگوں کی آرزو ہے کہ آیت سنائیے، اگرچہ میں ان لوگوں کو ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا کہ اگر صرف قرآن سن کر تم بات مانتے ہو تو ذرا فجر کی 2 رکعت نماز قرآن سے دکھاؤ۔ ظہر کی 4 رکعت نماز ہے، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن؟ مغرب کی ساری امت 3 رکعت نماز پڑھتی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن؟ خانہ کعبہ کے 7 چکر کرو گے تو طواف مکمل ہوگا، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن؟ جتنا دین ہے وہ قرآن میں اصولوں کے مطابق بیان ہوا ہے، تشریح مصطفیٰ نے کی ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن چلیں ان کی تسلی کو صحیح، یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے پڑھ لیں، یہ کیسے ممکن ہے ابھی دنیا میں آئے نہ ہو کہ ان کے پاس علم ہو؟ تو سورہ رحمان سب مسلمان پڑھتے ہیں نا، تو سورہ رحمان کی پہلی ہی 3 آیتوں میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے پھر انسان کو خلق کیا ہے۔ بھائی وہ انسان ہمیں ڈھونڈ کے دکھا دو جو پہلے پڑھا اور پھر دنیا میں آیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
سا انسان ہے جو پہلے پڑھا ہے پھر دنیا میں آیا ہے. اللہ نے پہلے اسے علم دیا ہے پھر اسے خلق کیا ہے. ترتیب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان علم القرآن. الرحمن جس نے انسان کو خلق کیا اور جس نے قرآن کی تعلیم دی. یہ آیت ہے بھائی، میرا کلام نہیں ہے جو آئندہ ٹھیک کر لوں گا. اس پہ شک کرنے والے پہ شک کیا کریں. قرآن پر شک کرنے والے پہ ہم شک کریں گے، قرآن پر شک نہیں ہوگا. لا ریب فیہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ وہ کہ جو آغوش میں آ رہے ہیں. عزیزو، اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے، مکمل علم دیا ہے. اللہ نے آل ابراہیم کو حکمت دی ہے، یعنی نبوت دی ہے. اللہ نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عظیم اقتدار دیا ہے. ملک عظیم یعنی ایک عظیم اقتدار، ایسا اقتدار کہ تخت اور کرسی نہیں ہے. ایسا اقتدار کہ فوجیں کسی اور کی ہیں. ایسا اقتدار کہ خزانے کسی کی چابیاں کسی اور کے پاس ہیں. مگر جس کے پاس تخت و تاج نہیں ہے وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے. جس کے پاس تخت و تاج نہیں ہے، جس کے پاس فوجیں اور سپاہی نہیں ہیں، مگر دل اس کے ساتھ ہیں اور ذہن اس کے غلام ہیں. جی الحمدللہ ہمارے ذہن علی کے غلام ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ذہن کسی اور کے غلام نہیں ہے، ہمارے ذہن علی کے غلام ہیں. اور اسی غلامی میں ہم لطف لینا چاہتے ہیں، اور اسی غلامی میں ہم پکا ہونا چاہتے ہیں، اسی نوکری کو ہم پکا کرنا چاہتے ہیں. جی وہ ملک عظیم عظیم اقتدار. تو پھر سب سے پہلا عنوان فضل الہی، سب سے پہلا عنوان فضل الہی الکتاب ہے. الکتاب کل کی مجلس میں ہم نے بات کر دی کہ یہاں پر الف لام ہے. کتاب پر الف لام لگا ہوا ہے، اور الف لام دو طرح کے ہیں. الف لام جنس ہے اور الف لام معرفہ ہے. جی اگر الف لام معرفہ مراد لیں، مدرسے کے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے دو جملے کہنے دیجیے. اگر الف لام معرفہ ہم مراد لیں تو اس سے مراد خاص کتاب ہے. خاص کتاب، اور خاص کتاب مولانا قرآن ہے. قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے. اور اگر الف لام جنس لیں یعنی الف لام استغراق لیں، الف لام جنس کو ایک اور لفظ کہتے ہیں، نام سے پکارتے ہیں الف لام استغراق. یعنی الف لام لگتا ہے اسم کے اوپر، فعل کے اوپر الف لام نہیں لگتا. عربی گرامر سنا رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو. تو اسم پر اگر الف لام لگے تو یہ الف لام دو معنی دیتا ہے. یا معنی دیتا ہے خاص مخصوص کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے، اور یا جتنی بھی اس کے جنس کی چیزیں ہیں ان سب کو شامل کر دیتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر الف لام لگا ہوا ہے. اب بھی سوال رہ جائے گا کہ اہل بیت کو شامل کیسے کرتے ہو. جتنے بھی نبی کے جنس کے ہوں گے سب درود میں شامل ہو جائیں گے. تو نبی کے جنس کے لوگوں کو تلاش کرو. نبی کے جنس میں ایک کو علی کہتے ہیں، ایک کو فاطمہ کہتے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں. یہاں الف لام مراد، اگر الف لام معرفہ ہے تو قرآن مراد ہے، اور اگر الف لام جنس ہے تو ہر وہ کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی ہے. آتیناہم، اللہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب. تو ہم نے تورات بھی انہیں دی ہے، زبور بھی انہیں دی ہے، انجیل بھی ہم نے انہیں دی ہے، اور یعنی علم دیا ہے، اور انہیں ہم نے قرآن بھی دیا ہے. آپ فضائل سننے کے لیے تشریف لائیں. مولا کی عظمت جو ہمیں سمجھ میں آئی اسے سننے کے لیے آپ تشریف لائیں. جب میں کہوں گا کہ اللہ نے تورات، زبور، انجیل پھر قرآن کا علم انہیں دیا ہے، تو تورات حضرت موسیٰ، انجیل حضرت عیسیٰ،
زبور حضرت داؤد، جی قرآن سرکار دو جہاں. تو مولانا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو انبیاء کرام پر نازل ہوئی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار کرنے والا مسلمات کا منکر شمار ہوگا. اور مسلمات کا منکر یعنی مجھے اپنی حدوں کا پتہ ہے. میں جس وادی سے گزروں گا تو وہ باریک وادی کو میں جانتا ہوں کہ اگر ایک قدم ادھر رکھ لیا تو کچھ اور ہو جائے گا. تو ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات طے ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ کا تعلق ان کتابوں سے ہے. مگر قرآن مجید میں ایک شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے جو ہر زمانے میں انبیاء کی مدد کے لیے آتا ہے. اچھا حدیث پڑھ دیتا تو کہتے کہ یہ بھائی ان کا عقیدہ ہے، مگر ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں کہ قرآن میں ایک وجود کا ذکر ہے جس سے اللہ نے نبیوں کی مدد کی ہے. جی بات روشن ہوگی تو سوال دور ہو جائے گا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. توجہ، ہم نے عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے سے مدد کی. سنگین تو نہیں ہو رہی بات؟ ہم نے ان کی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ دونوں آیتیں ہیں. ہم نے تمہاری روح القدس کے ذریعے مدد کی ہے، ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے مدد کی. اچھا قرآن فارمولوں کی کتاب ہے بھائی. جب قرآن ایک نبی کی کسی کے ذریعے اللہ کی طرف سے مدد کا تذکرہ کر دے تو ضروری نہیں ہے کہ سارے نبیوں کا نام لے کر بتائے. قرآن فارمولوں کی کتاب ہے. ایک نبی کے حالات کو بتائے گا، وہی دوسرے نبیوں کے لیے بھی ہیں، وہی عظمتیں دوسرے نبیوں کے لیے بھی ہیں. ہم نے تمہاری روح القدس کے ذریعے سے مدد کی. یہ روح القدس کون ہے؟ روح القدس لیس بملک، فرشتہ نہیں ہے. تو جھگڑا ہی ختم کہ وہ جبریل ہے یا نہیں. بڑی عنایت آپ کی توجہات ہے. روح القدس لیس بملک، جا کے دیکھ لیجئے حدیثوں میں. روح القدس ملک نہیں ہے. روح القدس اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے ہم نے روح القدس کے ذریعے مدد کی. روح القدس اللہ بھی نہیں ہے. اللہ کی مدد ہے مگر روح القدس کے ذریعے سے ہے جو لیس بملک. اچھا جبریل امین علیہ السلام کے لیے ہے الجبریل والجبریل هو الملک. جبریل ملک، جبریل ملک ہے. روح القدس لیس بملک. روح القدس اللہ نہیں ہے. تو بتاؤ کون ہے؟ اب مولا علی کا لقب کرار سمجھنا تھا. کرار میدان میں پلٹ کے حملہ کرنے والے کو نہیں کہتے، کرار ہر زمانے میں پلٹنے والے کو کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. یہ میرے ذہن کی اختراع نہیں ہے بھائی. طالب علم ہوں اور محتاط رہنے کی کوشش کرتا ہوں. روح القدس کے لیے ہمارے پاس حدیث بھی ہے. روح القدس ہے فاطمہ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد آلہ. تھوڑا سا مجھے لگا ہے کہ یہ عمومی گفتگو نہیں تھی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد آلہ. مگر مجھے جوہری صاحب کا بھی وہ جملہ یاد آ رہا ہے. وہ معمولاً جب کچھ سنگین بات کرتے تو کہتے تھے کہ بھئی سطح عموم سے بلند ہو کر بات ہو رہی ہے. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد آلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات. میں پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف. حسد کرنے والوں کا تذکرہ ہے. میرے عزیزو، حسد بہت خطرناک اور بہت ہی نقصان دہ بیماری ہے. حسد کے نقصانات کو اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو سورہ یوسف کو ضرور پڑھیں. سورہ یوسف کی تفسیر کو ضرور پڑھیں. میں اپنے کم سن ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، اہل مطالعہ مستحضر ہیں. حسد نے کتنا نقصان پہنچایا ہے. تاریخ حسد میں
پہلا حسد تو شیطان کو حضرت آدم سے ہوا، پھر دوسرا حسد قابیل کو حابیل سے ہوا، پھر تاریخ حسد میں حضرت یوسف کے بھائیوں کو حضرت یوسف سے ہوا، پھر تاریخ حسد میں ایک بڑا عنوان اس آیہ کریمہ کا مصداق اہل بیت ہے۔ جب کسی نے پوچھا میرے مولا علی سے کہ یا علی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، کہ کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نحن محسودون الذین فی الآیہ، ہم ہی اہل بیت وہ محسود ہیں۔ محسود کہتے ہیں جسے حسد ہوتا ہے، حاسد حسد کرنے والا، محسود جسے حسد ہو۔ فرمایا ہم ہی وہ محسود ہیں جن کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں۔ حسد کیا کیا گل کھلاتا ہے، حسد کیا کیا فساد پھیلاتا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے۔ پہلے تو سوال ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کو حضرت یوسف سے حسد تھا کیوں؟ بھائی تھے بھائی، خوش ہوتے، بھائی کو دیکھ کر تو بھائی خوش ہوتا ہے، یہ بھائی بھائی سے حسد کیوں کر رہے تھے؟ تو سورہ یوسف کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ کیونکہ کم سن تھے، حسین بھی تھے، نبی بھی تھے، اور بن ماں کے بھی تھے، تو حضرت یعقوب ان سے پیار زیادہ کرتے تھے۔ حضرت یعقوب کا ان کے ساتھ لگاؤ، تعلق، محبت کا جو ادائیگی تھی وہ اور بچوں سے زیادہ تھی۔ وہ بے عدالتی بچوں میں نہیں کر رہے تھے، معاذ اللہ، نبی ہیں وہ، نبی سے بے عدالتی نہیں ہو، نبی معصوم ہے، عین عدالت۔ کل کی گفتگو میں ایک جملہ مجھ سے ہوا تھا کہ عدالت کا تقاضا تفریق ہے، عدالت کا تقاضا مساوات نہیں ہے، تقاضائے عدل ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے۔ لہذا حضرت یعقوب اگر حضرت یوسف سے زیادہ پیار کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ عین عدالت، عین عدالت ہے۔ ان سے کوئی پوچھے تو وہ جواب دیں گے میرا بچہ کم سن بھی ہے، بن ماں کا بھی ہے، اور حسین ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس کی طرف میری توجہ زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اور غیر نبی کو ایک جیسا بول دے؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی اور غیر نبی ایک جیسے کہیں؟ محبت کا مظاہرہ تھا، شدت محبت تھی۔ اچھا، شدت محبت جہاں بھی ہوگی، وہ حضرت یعقوب یا حضرت یوسف کا قصہ ہو، یا نبی اور علی کا قصہ ہو، اور شیعوں کا اور علی کا قصہ ہو، جہاں بھی شدت محبت ہوگی، محبوب کو بھی نقصان ہوگا، محب کو بھی نقصان ہوگا۔ یاد رہنا چاہیے، محبوب کو بھی محب کو بھی۔ محبت جب شدید ہوتی چلی جائے گی تو محب جو محبت کر رہا ہے، محبوب جس سے محبت ہو رہی ہے، دونوں تکلیف اٹھائیں گے۔ کیا قصہ یوسف میں صرف حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا؟ کیا انہیں بازار میں بیچا گیا؟ کیا انہیں زندان میں انہی کو رکھا گیا؟ یوسف تو اس شدت محبت کی وجہ سے نقصان اٹھاتے رہے، مگر محب بھی تو پریشان رہا، یعنی حضرت یعقوب کتنے پریشان رہے، آنکھوں کا نور چلا گیا، روزانہ رستے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور رستے پر بھی وہاں جا کے بیٹھتے ہیں جہاں سے بلا تشبیہ، بھائی آج کی زبان اس وقت کی زبان نہیں ہے اور ممبر کی زبان نہیں ہے، اس لیے میں ذرا محتاط ہو کے سوچ رہا ہوں کوئی لفظ میرے ذہن میں آ جائے۔ جیسے آج آپ بائی پاس کہتے ہیں، آج آپ ایک ایسا رستہ جو شہر کے باہر سے مسافروں کو لے جائے۔ حضرت یوسف شجرۃ الوداع پر جا کے بیٹھتے تھے۔ شجرۃ الوداع وہ کہہ لیجئے کہ شہر کا وہ رستہ جہاں سے باہر کے مسافر باہر کے باہر چلے جائیں،
اور شہر میں انہیں آنے کی ضرورت نہ ہو، یا شہر والے جب باہر جائیں تو جہاں شہر ختم ہوتا ہے اور آخری درخت لگا ہوا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو رخصت کرتے ہیں یا ایک دوسرے کا استقبال کرنے جاتے ہیں. کوئی مہمان آ رہا ہے تو کچھ لوگ لینے جا رہے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ شجرۃ الوداع پر. اس درخت کا نام پڑ گیا تھا رخصت کرنے والا درخت، جہاں رخصت کیا جاتا ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے حضرت یوسف، معاف کیجیے حضرت یعقوب. اور وہاں بیٹھنے کے بعد باقاعدہ بستر بچھاتے تھے، باقاعدہ ایک دری بچھاتے تھے، تسلی سے بیٹھتے تھے، اپنے ساتھ اپنے غذا کا سامان لے جاتے تھے. اسے ایک دو تفسیروں نے نہیں لکھا ہے جی، احسن القصص ہے یہ سورہ یوسف. اللہ خود کہہ رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اے حبیب ہم نے تمہارے اوپر بہترین قصے کو اور بہترین واقعے کو بیان کر دیا. تاریخ بشریت کے حسین واقعات میں سے ہے حضرت یوسف کا قصہ. وہاں چلے جاتے تھے، اپنے ساتھ سامان لے جاتے تھے، بڑی تسلی سے بیٹھتے تھے اور روڈ پر جا کر بیٹھتے تھے اور وہاں جانے شارع عام پر بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھنے کے بعد ایک جملے کو تکرار سے بولتے تھے اور وہ جملہ یہ تھا وَأَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف. بھائی اگر آپ کو اپنے بچے کو یاد کرنا ہے تو اپنے گھر میں کیجئے. یہ لہجہ میں آج والوں کا سنا رہا ہوں آپ کو. آپ کو اگر اہل بیت کا ذکر کرنا ہے تو امام باغوں میں کیجئے. یہ آپ روڈ پر نکل کر کیوں یا حسین پکار رہے ہیں؟ اگر آج ہمارا روڈ پر جا کر یا حسین سمجھ میں نہیں آتا تو حضرت یعقوب کا ماتم کیسے سمجھ میں آتا؟ ان کا نوحہ کیسے سمجھ میں آتا؟ یہ قرآن کا قصہ ہے اور بہترین قصہ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یوسفا، یہ تکرار فرماتے تھے حضرت یعقوب. ایک صاحب نے موج حقیر کو جواب دیا ہے، وہ بہت ماشاءاللہ تبصرے کرتے ہیں دوسروں کے کلپس پر، دوسروں کے خطابات پر، اور آپ بھی انہیں بہت سنتے ہیں. شاید ہی کسی آؤ جس کے موبائل میں ان کا کلپ نہ ہو. میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی بڑے احترام سے ہمارا نام لے کے ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اسفا یا اسفا علی یوسفا، اسفا شدت غم کا اظہار ہے. غم کی شدت کو عربی میں ایسے بولیں گے جیسے حضرت یعقوب بول رہے ہیں. وہ کہنے لگے جی نوحہ پڑھنا تو سمجھ میں آ جائے گا مگر ماتم کرنا اس سے سمجھ میں نہیں. تو میں انہیں ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ شدت، ایک اور صلوات مل کر دیا کریں. یہ شدت غم، جب غم شدید ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ماتم. شدت غم میں اپنے بال نوچے، اپنے پیشانی پر ہاتھ مارا، اپنے سینے پہ ہاتھ مارا. شدت غم. اور دلیل بھی ہے، اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. موضوع ہمارا ہے حسد. تو محب اور محبوب دونوں حسد کا نقصان اٹھاتے ہیں. اچھا یہ حسد ایک سوچ کا نام ہے. حسد ایک سوچ ہے. حسد کی تعریف میں کرنا چاہوں گا. حسد کی تعریف اہل دقت نے کی ہے زوال نعمت، آرزوئے زوال نعمت. توجہ، حسد کی تعریف آرزوئے زوال نعمت اس شخص سے جو مستحق نعمت ہے، جس کا حق ہے کہ اس کے پاس نعمت ہو، اس سے نعمت کے زوال کی آرزو کو حسد کہا جاتا ہے. تو یہ حسد جو ہے یہ ایک سوچ ہے نا. حسد ایک سوچ ہے. لفظ میں بدلتا ہوں. حسد ایک غلط فہمی ہے. غلط فہمی کا نتیجہ تکبر ہے اور تکبر کا نتیجہ گناہ ہے.
اور گناہ کا نتیجہ فساد ہے۔ کچھ ایسے تصورات ہیں جن کی وجہ سے انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ غلط فہمی تھی کہ یوسف لَیُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِینَا مِنَّا، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے بابا یعقوب ہم بھائیوں سے زیادہ یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو چاہتے ہیں، بنیامین جن کی والدہ ایک ہی تھی، یعنی ایک ماں سے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، حضرت یعقوب کی تیسری زوجہ۔ جی کہنے لگے ہمارے بابا یعقوب ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں یوسف سے اور بنیامین سے۔ ٹھیک ہے، یہ کہنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر ایسا ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا بابا کھلی گمراہی میں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بھائی تھوڑی دقت بڑھائیے۔ انا، قرآن ہے یہ، سورہ یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا بابا کھلی گمراہی میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹے کہہ رہے ہیں نبی کو، یعنی بیٹے نبی کے اوپر شک نہیں، ان کی عصمت کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ بیٹے ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن بول رہا ہے، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ ممکن ہے، ممکن ہے کہ بیٹے اپنے نبی بابا پر شک کریں۔ اگر بیٹے نبی پر شک نہیں تہمت لگا سکتے ہیں تو پھر کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ انسان ہے، اس سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، قرآن فارمولہ دے رہا ہے۔ کہنے لگے انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے بابا تو کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اور یہ کہنے کے بعد معاذ اللہ شک کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، گمراہ بول رہے ہیں۔ جی اچھا، اگر انہوں نے اپنے بابا کو کہا تھا تو سرکار کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کہا؟ سب نے ترجمہ لکھا ہے، سب نے ترجمہ لکھا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہم نے تمہیں ہدایت دی۔ اگرچہ معاملہ اللہ کا اور نبی کا ہے مگر ترجمہ تو تم نے کیا ہے۔ جی ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہم نے تمہیں ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے بابا کھلی گمراہی میں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، نبی مکرم سے ترجمہ کرنے والوں کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہم نے تمہاری ہدایت کی۔ تو بھائی گمراہ ضالن کا ترجمہ تم گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تم نے یہ ترجمہ کیوں کیا کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا؟ ترجمہ کرو نقن صاحب والا، مولانا محمد قاسم زیدی والا، ترجمہ کرو اہل بیت کے گھڑے سے پانی پینے والوں کا ترجمہ، جنہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے لوگوں کو تم سے گمراہ پایا، لوگوں کو تمہاری ہدایت دے دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لوگ تم سے گمراہ تھے۔ بھائی اگر 4 آدمی زیادہ سبحان اللہ بول رہے ہیں تو آپ پہ پابندی نہیں ہے، آپ تو انہیں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو بولنا تو آپ کو بھی چاہیے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ مجھے نہ بولنے والے کا ساتھ نہیں دینا، بولنے والے کا ساتھ دینا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل۔ مجلس ماشاءاللہ، مجلس بر صغیر کی مجلس کے انداز کی ہے، ایران عراق میں مجلس نہیں ہو رہی ہے۔ اگرچہ ایران عراق ہمارے لیے مقدس ہے مگر ہماری اپنی تہذیب ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل۔ توجہ ہے تو غلط فہمی، غلط فہمی، حسد ایک غلط فہمی کو کہا جاتا ہے، حسد ایک غلط فہمی کو کہا جاتا ہے۔
اور غلط فہمی کا نتیجہ تکبر ہے، تکبر کا نتیجہ گناہ ہے، گناہ کا نتیجہ فساد ہے۔ یہ غلط فہمی کا شکار تھے کہ ہمارے بابا زیادہ چاہتے ہیں، حضرت یعقوب زیادہ نہیں چاہتے تھے۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نبی علی کو زیادہ چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ نبی حسنین کو زیادہ چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ نبی سیدہ کو زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ علی کو زیادہ نہیں چاہتے ہیں، انہیں عدالت چاہتے ہیں۔ یہ سیدہ کے آنے پہ نبی اس لیے کھڑے نہیں ہو رہے کہ زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ عطا الہی آ رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ این عدالت، این عدالت ہے نبی مکرم کا مولا علی کو چاہنا۔ عدل مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ علی کو چاہیں۔ جی کہہ دیتے کیا سب کے لیے، جیسے علی کے لیے کہہ دیا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ تم عدالت چاہ رہے ہو نا، تم عدالت چاہ رہے ہو کہ سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے تھا، تو کہہ دیتے سب کے لیے، نام لے دیتے شخصیات کے، تو چلتی مجلسیں نہیں۔ این عدالت علی کی بات ہے جو ہر مجلس میں ہوگی، علی کا ذکر اتنا ہے کہ ہر مجلس کی زینت بنے گی، اور مجلسیں ہوتی رہیں گی، ذکر علی کم نہیں ہوگا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام باوار بلند سلام۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ وقت میرے پاس تنگ ہو گیا، مگر میرا دل کر رہا ہے 5 منٹ اور مسائل فضائل پڑھوں گا، برداشت کیجیے۔ یہ مولا کا تذکرہ، مولا کا عنوان فضائل، کوئی ایک عنوان فضیلت ڈھونڈیے جس میں علی کمال بنا ہو۔ کسی نے 12 ٹائٹل ترتیب دیے ہیں، مثلا ابن ابی الحدیث معتزلی نے، کسی نے 10 عنوانات ترتیب دیے ہیں عظمتوں کے، کسی نے 5 عنوانات عظمتوں کے ترتیب دیے ہیں، مگر جس نے جتنے بھی عنوانات بنائے ہوں، معاف کیجیے گا تراشے ہوں، سوچے ہوں، کوئی عنوان فضیلت ایسا نہیں ہے جو علی کے ہاں کمال پہ رہا۔ ترتیب فضائل میں 4 فضیلتوں کو بالترتیب کا حق ہے۔ 4 ایسے فضائل ہیں، عنوان فضائل ہیں جن کے اندر پھر فضائل ہیں، 4 ٹائٹل، 4 عنوان جن کے اندر پھر عنوانات ہیں اور فضائل ہیں۔ وہ 4 عنوانات بالترتیب حق رکھتے ہیں کہ اسی ترتیب سے سوچے جائیں، کیونکہ قرآن نے ان کو اسی ترتیب کے ساتھ، اور قرآن نے انہیں عنوان فضیلت قرار دیا ہے۔ سب سے پہلا عنوان فضیلت علم ہے، ترتیب میں بھی علم ہے۔ ہم اور فضائل کو پہلے اور علم کو بعد میں لے جائیں، یہ معقول نہیں ہے۔ سب سے پہلا عنوان فضیلت۔ اچھا، جب ہم کون سا ایسا عنوان فضیلت ہے جس میں علی فضیلت کو نہ ہو؟ تو اب بھی کیا یہ گنجائش گفتگو کی رہ جائے گی کہ علی افضل ہے؟ جب سارے فضائل یہاں اتفاق کر جائیں تو پھر علی ہی تو افضل ہے۔ جی یہ اب بحث ہی ختم ہے کہ علی افضل ہے یا نہیں ہے۔ عنوان فضیلت، جبریل نازل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ امر اللہ ان تقوما بتفضیل علی، اللہ نے آپ کو امر کیا ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ قیام کریں
علی کے فضائل بیان کرنے، ان تقوم بتفضیل علی خطیبا لاصحابک، اور یہ قیام آپ اپنے اصحاب کے سامنے کریں. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. آپ اپنے اصحاب کے سامنے افضلیت، سب سے پہلا عنوان. اب مجھے اجازت دے دیجئے کہ کل بات ہو، مگر گنتی گن دیتا ہوں میں عنوانات کو ذرا شمارش آپ کی خدمت میں. سب سے پہلا عنوان ہے فضیلت علم ہے، ترتیب میں بھی علم ہے. علم سے پہلے کوئی اور فضیلت کی بات ہی نہیں ہے. علم سے پہلے اگر شجاعت کو لائیں گے تو وہ دہشت گردی بن جائے گی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. علم سے پہلے اگر آپ سخاوت کو لے آئیں گے تو وہ فضول خرچی اور اسراف ہو جائے گا. علم سے پہلے اگر آپ غیرت کو لے آئیں گے تو پھر وہ ہمارے سندھ میں کاروکاری بن جائے گا. بھائی بات تو چلی گئی نا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. علم سے پہلے اگر آپ عزت کو لے آئیں گے تو وہ تعصب ہو جائے گا، عزت نہیں ہوگا. تو علم ہے جو تمام کمالات اور فضائل پر حاکم ہے، اور جو حاکمیت فضائل پر حاکمیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتی ہے، وہ علی کے ہاں کمال پر ہے. یعنی میرے مولا اپنا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں، فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے اور مجھے مکمل کتاب کا علم دیا. یہ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی سے کوئی سوال ہوا اور علی مولا نے جواب نہ دیا، بلکہ لوگ تو پریشانی اس بات پہ تھے کہ علی ایسے جواب دیتے ہیں جیسے انہیں پہلے پتا تھا کہ ہم سوچ کے کیا ہیں. بلکہ ایک معروف شخصیات میں سے ایک شخصیت نے تو مولا سے کہہ دیا کہ آپ کچھ سوچ کے بول دیا کریں. جی معروف نام ہے، نام لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کچھ سوچ کے بول دیا کریں. تو حضرت نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو بے ساختہ انہوں نے کہا 5. حضرت نے فرمایا کچھ سوچ کے فرماتے. کہنے لگے یہ اتنا روشن ہے کہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. حضرت نے فرمایا جیسے 5 انگلیاں تمہارے لیے روشن ہے، علی کے لیے کائنات روشن ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب بتائیے حسد ہونا تھا نہیں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر. مار دیا مسجد کوفہ میں. معمولی تلوار بھی لاتا تو مولا کا فرق اقدس 2 نیم ہو جاتا. بڑا اہتمام کیا ہے دشمن نے. 1000 درہم کی تلوار خریدی ہے، پھر 1000 درہم کا زہر خریدا ہے، پھر اس زہر میں تلوار کو بجھایا ہے. آپ دے دے کر
کی سرخ کر کر کے اس تلوار کو زہر میں بجھایا ہے، اس تلوار کو زہر پلایا ہے۔ سر کوئی معمولی سر ہے؟ آبرو ہے دین مصطفیٰ کی، عزت ہے اللہ کے نظام کی، ساری کائنات کی پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکیں، وہ ایک طرف اور علی کی پیشانی ایک طرف۔ اللہ جس کے سجدے پہ غرور کرے، اللہ جس کی پیشانی جھکنے پر تکبر کرے، جو پیشانی اللہ کے سامنے خاک پہ رکھی تھی اس پہ ضربت مار دی۔ عباس دیکھ رہے ہیں، حسن مولا دیکھ رہے ہیں، حسین وہیں ہیں، مجلس میں خواتین بھی ہیں۔ ابھی تو زینب نے دیکھا نہیں ہے کہ بابا کا سر کیسے کھلا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی بن ابی طالب مولا فرماتے ہیں، بیٹا حسن آج میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا۔ بڑی شادمانی، بڑی سرور کی کیفیت تھی، خوش تھیں جناب ام کلثوم، بابا آج میرے گھر آ رہے ہیں۔ باپ بیٹی کے گھر آئے، دسترخوان سجایا، میں نے کہہ دیا سجایا، مگر اس سجے ہوئے دسترخوان پہ نمک تھا، ایک کاسے میں دودھ تھا، جو کی روٹی تھی، اسے دیکھ کر بھی فرما دیا بیٹا تم نے بابا کو بھلا دیا۔ کبھی تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک چیز سے زیادہ دوسری چیز رہی؟ بی نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لیں، آگے بڑھ کر ہاتھ روک لیا، فرمایا دودھ اٹھا لیں۔ اس کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آج مولا کی ضربت کی دوسری رات آ گئی ہے۔ تاریخی اعتبار سے صبح فجر نماز فجر میں، آج کی نماز فجر میں مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ آج علی بچوں کے درمیان ہیں، کبھی سرحانے زینب آ کے بیٹھتی ہیں، کبھی سرحانے بی بی ام البنین آ کے بیٹھتی ہیں، کبھی سرحانے ام کلثوم آتی ہیں۔ ایک 4 سالہ پوتا بھی ہے جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں۔ کبھی دادا کی گود میں، دادا کے بستر کے قریب، وہ کوفہ و شام کی راہوں سے گزرنے والا اسیر۔ اجرکم اللہ۔ کل کا جو وقت غروب پہنچا تو آپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، ساری رات عبادت الہیہ میں ہر رات کی طرح مصروف رہے، مگر ہر کچھ دیر کے بعد مصلے سے اٹھتے ہیں، صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان پر دیکھ کر کسی ستارے کو تلاش کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا کیا اور ایک مرتبہ وہ ستارہ نظر آ گیا تو اسے دیکھ کر فرمایا ہَذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي قَدْ وُعِدتُ، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ جناب ام کلثوم کی دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی، بابا یہ کون سا وعدہ ہے؟ فرمایا بیٹا ذرا حوصلہ کرو۔ مصلے پر آئے، اب جب دوسری مرتبہ یعنی اس کے بعد کی مرتبہ آئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، وہ جملہ ایسا تھا کہ بی بی سے رہا نہیں گیا، بی بی کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، اور وہ جملہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جناب ام کلثوم سے رہا نہیں گیا،
کہا بابا یہ کیسا، یہ کلمہ استرجا کیسا، یا آپ اپنی زبان پہ کلمہ استرجا کیوں جاری کر رہے ہیں، بابا کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا ام کلثوم یہ رات تمام ہوگی، تمہارے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہوگا، میرے سر پہ ضربت لگے گی، میں اللہ سے ملاقات کو جاؤں گا۔ تو بابا کے سامنے کھڑی ہو گئی، بابا پھر بھائی حسن سے کہہ دیجئے وہ نماز پڑھا لیں۔ تو تعجب سے دیکھا، کہا جس کا میں انتظار مدتوں سے کر رہا تھا تم مجھے مسجد جانے سے روک رہی ہو۔ ام کلثوم اس کی مجھے آرزو مدتوں سے تھی۔ نکلے ہیں اپنے گھر سے مولا، مرغابیوں نے رستہ روکا، بطخوں نے مولا کا رستہ روکا، فرمایا ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ زنجیر در نے کمر میں لپٹ کر مولا کا رستہ روکا، فرمایا تمہارے گھر، تمہارا در و دیوار، تمہارے گھر کی در و دیوار میرا نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ مولا گھر سے مسجد میں پہنچے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اوندھا لیٹا ہوا تھا، آواز دے کر کہا اٹھو نماز کا وقت ہے۔ علی مولا نے خود اذان کہی، یہ علی کی زندگی کی آخری اذان، اب علی گلدستہ اذان پر نہیں آئیں گے۔ عجب نہیں جب کہا ہو نا اللہ اکبر تو ہر جملے پہ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں، جناب ام کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں۔ بابا یہ اذان ہم بار بار سنیں، مگر بچیاں جانتی ہیں کہ بابا نے کچھ کہا ہے۔ میرے مولا نے صفیں درست ہوتی ہوئی دیکھیں، مصلی عبادت پر محراب مسجد میں آئے، آپ نے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تکبیر اقامت کہی، صفیں درست ہوئیں، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل ہوا۔ عزادارو ذرا اپنے تصورات کو مسجد کوفہ لے چلو، اللہ آپ کو بار بار اس مسجد کی زیارت کا شرف عطا کرے جس محراب میں آج جالی لگا دی گئی ہے اور ہم اس زرعی نما محراب کی زیارت کرتے ہیں۔ اس جگہ علی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کر کے اٹھے، عبد الرحمن نے اپنی تلوار کا قبضہ تھاما، علی مولا نے دوسرے سجدے کے لیے سر رکھا، تلوار فضا میں بلند ہوئی اور وہ تلوار جو 1000 درہم میں خریدی تھی وہ فرق اقدس سے علی پر آ کر رکی، دو آوازیں گونجیں، الا قد تحطمت ارکان الہدی، ارکان ہدایت گرا دیے گئے، الا قد قتل امیر المومنین، اور دوسری آواز مولا علی کی بلند ہوئی، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ ایک کوہرام بپا ہوا، قاتل مار کر فرار کرنے لگا، نمازیوں نے نماز اس کیفیت میں، مولا نے آواز دی بیٹا حسن نماز مکمل کرو، مولا کو محراب کی دیوار سے تکیہ دے کر بٹھا دیا، امام حسن نے نماز مکمل کی۔ اب مجمع جمع ہے، اتنی دیر میں مولا کے قاتل کو پکڑ کر لے آئے، ابن ملجم کو پکڑ کر لے آئے، اس کے ہاتھوں میں رسی تھی، فرمانے لگے اس کی رسی چھوڑ دو۔ عزادارو تصور جا رہا ہے نا آپ کا، جو اپنے قاتل کے ہاتھ کی رسی چھڑوا دے وہ کیسے سوچتا ہوگا کہ زینب کے ہاتھوں میں رسی بندھے، کیا غلطی ہوگی علی پر۔ مولا کے لیے شربت لایا گیا، مولا کے لیے شربت لایا گیا، مولا نے اپنے قاتل کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، چہرہ اس کا پھیکا پڑا ہوا تھا، پر فرمایا یہ گھبرایا ہوا ہے، پہلے اسے شربت پلاؤ۔ وہ علی جو اپنے قاتل کو شربت پلا رہا ہو، کیا وہ سوچتا نہیں ہوگا کہ میرا حسین پانی مانگے گا، میری زینب بچوں کو پیاسا دیکھے گی۔ مولا کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، بہت گریا ہو گیا، بس ایک منزل اور لے لیجئے، مولا کو لے کر گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں، چند قدم علی چلے، فرمانے لگے بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے، مجھے سہارا دو۔ مولا کو ایک قالین پر لٹایا گیا اور قالین کو بچوں نے اٹھایا۔ جب بچے کون ہیں؟ محمد حنفیہ ہیں، عباس علمدار ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں،
بچے قالین اٹھا رہے ہیں، مولا کو اٹھا رہے ہیں، اچانک امام مولا علی کی نگاہ گئی کہ حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مولا نے دیکھا، بلکہ بعض جگہ لکھا ہے، میں جملہ بہتر کروں، کہ سرہانے کی جانب سے مولا حسن نے اٹھایا ہوا تھا، تو مولا امام حسن کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ مولا کی پیشانی پر آیا۔ وہ علی جو آنکھیں موندے، آنکھیں بند کیے ہوئے قالین پر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولیں، امام حسن کو دیکھ کر کہا بیٹا رو رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں؟ دیکھو ساری مسجد بھری ہوئی ہے، خبردار حسن گریہ نہیں کرو۔ اچانک نگاہ گئی کہ عباس رو رہے ہیں، آواز دے کر کہا عباس جو رونا چاہ رہے ہیں، یہ چند جملے سن لیجئے مجھ سے۔ جناب عباس کو دیکھ کر کہا عباس جو حق کی خاطر جیتا ہے، جو حق کی خاطر زندگی گزارتا ہے، اسے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے، جو صداقت کی خاطر زندگی گزارتا ہے اسے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے، خبردار آنکھوں میں آنسو نہیں لاؤ۔ لیکن عزیزانو ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، جب مولا نے دیکھا نا کہ حسن بھی رو رہے ہیں، عباس بھی رو رہے ہیں، تو دیکھنے لگے حسین کہاں ہے۔ کیا دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو، فرمایا تمہارا رونا نبی کو برداشت نہیں تھا، حسین گریہ نہیں کرو۔ بس آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سارے رستے علی بیٹوں سے کہتے رہے حسن گریہ نہیں کرو، حسین گریہ نہیں کرو، عباس آنکھوں میں آنسو نہیں لاؤ۔ جو سارے رستے بیٹوں کو حوصلہ دیتا رہا، جب گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے دیکھا، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ علی خود رونے لگا، زینب کو سینے سے لگا کے خوب روئے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون